اسلامی کانفرنس کا منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب ہم چند اسلامی ممالک جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو ہم ڈسکس کریں گے، اور ان کا تعلق OIC سے ہے، یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ان میں سے چند کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات جو ہیں وہ باہمی تعلقات بھائی چارے کی مضبوط بنیادیں پر قائم ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جہاں ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کی جو خارجہ پالیسی میں ہے، اس میں عالمی اسلام کے اتحاد کے حصول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے سعودی عرب کی حکومت ہے، اس نے تحریک پاکستان کی حمایت کی تھی، اور پاکستان بننے کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح سے دفاعی میدان میں بھی پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے فنی تعاون کیا، اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے بہت سی خدمات انجام دی۔ اسی طرح سے شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے بہت بڑی رقم جو ہے وہ فراہم کی تھی۔ پھر 1965 اور 71 کی پاک بھارت جب جنگیں ہوئی تھیں تو سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی تھی اور پاکستان کو معاشی امداد بھی فراہم کی تھی۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، اور دوسری اسلامی کانفرنس جو کہ 1974 میں منعقد ہوئی تھی، اس کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ افغانستان کے مسئلے پر سعودی حکومت نے پاکستان کے موقف کی تائید کی تھی، اور سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاکستان نے فوج کے دستے بھیجے تھے، جب مشرق وسطیٰ کے انتشار میں پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کی تھی۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا، جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں، جس کی بنا پر ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کو وقت نے بھی ثابت کیا ہے۔ تو بیٹا، ہم نے آج اسلامی ممالک کے جو رکن کی تنظیم ہے، اسلامی کانفرنس کی تنظیم، اس کے رکن ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ہم پاکستان اور ترکی کے ریلیشنز کو ڈسکس کریں گے۔ آپ نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے میمورائز کرنا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، اس کے علاوہ پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کو آپ نے میمورائز کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 10، ہاؤ آر یو آل؟ ہوپ سو یو ول بی فائن۔ بیٹا، آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات۔ تو اس میں ہم پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی جو تنظیم ہے OIC، اس کے جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ریلیشنز کو ڈسکس کریں گے۔ تو جیسا کہ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان شروع ہی سے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا خواہاں ہے، اور اس نے ہمیشہ ہم آہنگی اور تعاون کے لیے سازگار ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کا ساتھ دیا ہے، اور اپنے موقف کی کھل کر جو ہے اقوام متحدہ میں بات کی ہے۔ تمام اسلامی ممالک کے لیے ہمیشہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں تمام اسلامی ممالک کی حمایت کی ہے۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں جب آگ لگی تھی، اس آگ لگانے کے واقعے کے بعد جب اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ میں آگ لگائی تھی، تو اس کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے جو مسلم ممالک تھے ان کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے تھے۔ تو پاکستان نے اس وقت جو ہے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی تھی، یعنی پاکستان نے یہ سجیشن دی تھی کہ اسلامی کانفرنس کے نام سے تمام اسلامی جو ممالک ہیں ان کی ایک تنظیم ہونی چاہیے، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی تھی، اور اس طرح سے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا
صدر دفتر جو ہے وہ جدہ میں ہے۔